السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 85، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گی کہ ہم جو تفسیر پڑھ رہے تھے امداد الکرم، وہ تفسیر جو ہے وہ کافی لینتھی ہے۔ لینتھی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی 5 جلدیں ہیں، یعنی 5 قرآن پاک کی صورت میں ہیں، تو اس کو کور کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ پبلش بھی ان کا بھی تھوڑا ایشو تھا کہ پاکستان میں ابھی وہ بکس مل نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے کچھ بچوں کو بھی مسئلہ آ رہا تھا کہ ان کے پاس بکس نہیں تھی اور وہ ریڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ سو بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے باتوں کی، آپ کو حلال حرام جائز ناجائز کی ہر ایک چیز کی ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ جائے، حدیث کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہے ہو، بلکہ آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ آپ قرآن و سنت کے حوالے سے کسی اور کو بھی گائیڈ کر سکیں۔ تو میں نے اپنے ٹیچر سے ڈسکس کیا کہ ایک تو وہ تفسیر کافی لمبی ہے، جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں آلموسٹ سارے ہی اسکول کالجز کے ہیں، سو میں یہ چاہتی ہوں کہ ٹائم شارٹ ہو اور آپ لوگ تاکہ نا کوئی بیچ میں ایسا گیپ نہ آئے کہ آپ لوگوں کی تفسیر بیچ میں ہی رہ جائے۔ تو میں کہتی ہوں ٹائم کم لگے، آپ لوگ شارٹ سمجھ لیں، اصل مقصد ہے، یعنی آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ بے شک آپ زیادہ ڈیٹیل میں اس کو نہ جائیں، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس کو کیری کریں۔ سو اس لیے میں نے آپ کی ایک اور تفسیر، یہاں تک ہم نے امداد الکرم پڑھی۔ اب ہم نیکسٹ جو آپ کا جتنا پارٹ رہ گیا وہ ہم ساری جو تفسیر ہے وہ کنز الایمان ایک ہے، آپ کی تفسیر کی بک ہے اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہے، تو ہم وہاں سے اپنا نیکسٹ کیری کریں گے۔ اور جو رائٹر ہیں اس کے ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تفسیر کی ہے علامہ سید محمد نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی نے۔ تو جو عقائد وغیرہ ہیں وہ سارے وہ جو ہم پہلے امداد الکرم پڑھ رہے تھے بالکل وہی ہے، یعنی ہوتا ہے نا سم ٹائم عقائد کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہر رائٹر جو ہے وہ اپنے عقیدے کے حوالے سے بک لکھتے ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ نہ ان کے عقائد اور ہوں ان کے عقائد اور ہوں، ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ جسٹ یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا ڈیٹیل میں لکھا ہے، اور یہ جو تفسیر کی بک ہے اس میں تھوڑا شارٹ دیا گیا ہے۔ سو بھی میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ آپ کو اس سے نیکسٹ کیری کروا لوں۔ ایک تو بکس ایزیلی مل جائیں گی سب بچوں کو جو پاس ہیں، بلکہ جو جہاں پہ بھی ہیں سب بچوں کو یہ بک مل جائے گی۔ جو بھی لینا چاہے مجھے آپ نے پرسنل میں میسج کر دینا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بک جتنا جلدی ہو سکی آپ کو بک میں دلوا دوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ بھی ہے اور ہے بھی شارٹ، تو یہ ہے کہ کم وقت میں ہم زیادہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ سو اب نیکسٹ جتنا بھی ہے وہ ہم اسی سے آگے کیری کریں گے۔ اگر آپ کا کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بک سے ریلیٹڈ، تفسیر سے ریلیٹڈ یا لیکچر سے ریلیٹڈ، تو پھر آپ نے مجھے ان باکس کر لینا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم مزید ڈسکس کر لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر، جو کہ آپ کا آیت نمبر 85 سورۃ النساء کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اب امداد الکرم سے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ لوگوں آپ کے پاس امداد الکرم PDF میں موجود ہے، اور جن بچوں کے پاس ٹائم ہے وہ ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں تو وہ یہ تفسیر سنیں، لیکچر سنیں، اس کے بعد وہاں سے بھی ریڈ آؤٹ کریں۔ آپ لوگ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، تو جو بچے مینیج کر سکتے ہیں ٹائم کو وہ ضرور امداد الکرم کو ساتھ ساتھ ریڈ کریں، اس میں زیادہ ڈیٹیل سے بات بیان کی گئی ہے۔ اور جو آیت آپ کو یہاں سے نہیں سمجھ آتی، اسپیشلی جس آیت کی تفسیر آپ کو یہاں سے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں سمجھ آیا، ترجمہ ضرور ساتھ پڑھا کریں، ترجمہ پڑھیں، اور آپ کو اس آیت کی سمجھ آنی چاہیے جو آپ کا بیسک مقصد ہے۔ تو ترجمہ جب آپ لوگ پڑھتے ہیں آپ کو نہیں اس کی سمجھ آ رہی تو آپ کے پاس امداد الکرم موجود ہے PDF میں، آپ وہاں سے اوپن کریں اور اس کو وہاں سے ریڈ آؤٹ کریں، اینڈ دین آپ نیکسٹ چلیں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یشفع، جو کرے گا سفارش، شفاعتن سفارش، حسنتن اچھی، یقل لہو ہوگا اس کا نصیب حصہ، منہا اس میں سے، ومن اور جو یشفع کرے گا شفاعتن سفارش، سیئحتن بری،
یقل لہو تو ہوگا اس کے لیے کفل منہا بوجھ اس سے، وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ کلی شعین ہر چیز پر مقیتن قدرت رکھنے والا، اور جو کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کا حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش بری تو ہوگا اس کا بوجھ اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کی ذرا ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کسی سے آپ آیت نمبر اگر 85 دیکھتے ہیں تو حاشیہ نمبر وہی ہے بالکل جیسے آپ لوگوں نے امداد الکرم میں پڑھے تھے، تو سیم یہاں پہ بھی ہر آیت کے وہ حاشیہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ سم ٹائم ایک آیت میں 2-3 حاشیے آ رہے ہیں، تو میں پوری آیت کا ترجمہ ریڈ کر کے پوری آیت کی ہی تفسیر پڑھوں گی، اور اس میں سے جتنے حاشیے آ رہے ہیں وہ ہم سارے اس میں کور کر لیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم آیت نمبر 85 کو دیکھتے ہیں تو اس میں آیت حاشیہ نمبر 228 سے لے کر 230 تک 3 حاشیے آ رہے ہیں، تو ہم ان تینوں کی ایک ساتھ ہی تفسیر دیکھ لیں گے۔ تو اس کی کیا تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ کسی سے کسی کی کہ اس کو نفع پہنچائے یا کسی مصیبت و بلا سے خلاص کرائے، سو وہ اس کے مطابق ہوگا اس کے لیے اجر و سزا یا پھر عذاب و سزا۔ اب میں آپ کو اپنے یہاں پہ تھوڑا یہ ہے کہ تھوڑا شارٹ لکھا ہوا ہے تو میں بھی آپ کو اس طرح سے الفاظ کی سمجھ نہ آئے، لیکن میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر دوں گی تو آپ کو انشاءاللہ اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص اچھی چیز کے لیے سفارش کرے گا نا تو اس کو اجر ملے گا، اور جو شخص کسی بری چیز میں دنیا میں کسی بری چیز کے لیے سفارش کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب ہوگا۔ یعنی جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو سیم لائک جو شخص دنیا میں کسی اچھے کام کے لیے کسی کی سفارش کرے گا تو اس کے لیے وہ جو اچھا کام ہے نا اس کے لیے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو برے کام کی سفارش کرے گا تو پھر گناہ بھی اس کو ساتھ ملے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 86، وَإِذَا اور جب حُيِّتُمْ سلام دیا جائے تمہیں بتحیّۃٍ کسی لفظ دعا سے، فحیّوا تو سلام دو بِأَحْسَنَ ایسے لفظ سے جو بہتر ہو، منہا اس سے، او یا ردوہا دوہرا دو وہی لفظ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوانا ہے علی کل شیء ہر چیز کا، حسیباً حساب لینے والا۔ اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے تو سلام دو تم ایسے الفاظ سے جو بہتر ہو، یا کم از کم وہی لفظ دوہرا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں آپ کو سلام کی ترغیب دی جا رہی ہے، سلام کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے جو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب آپ کو سلام دیا جائے کسی لفظ دعا سے تو آپ کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ کو کوئی سلام دے تو آپ اس سے بہتر الفاظ میں جواب دیں۔ اب بہتر الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر سلامتی اور رحمت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ تو اگر آپ صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ورحمۃ اللہ ساتھ کہتے ہیں تو 20 ملتے ہیں، اور اگر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سیم لائک اگر جواب میں آپ صرف وعلیکم السلام کہتے ہیں تو آپ کو 10 اینڈ دین 20 اینڈ دین 30۔ اب ہم السلام علیکم وعلیکم السلام تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں، مطلب ایز اے مسلم ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اب یہاں پہ 2 آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں کہ یا تو آپ نے اس سے بہتر جواب دینا ہے یا پھر کم از کم آپ نے وہی الفاظ دہرا دینے۔ تو ہم کم از کم وہی الفاظ دہرانے والے پہ جاتے ہیں، ہم فرسٹ اسٹیپ پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہم دنیا میں ہر جگہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم دوسروں سے آگے جائیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں کہ پہلے یہ کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کرو، تو ہم دوسرے سٹیپ پہ کیوں جائیں؟ ہم تو پہلا والا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا جو پہلا حکم ہے اس پہ کیوں نہ عمل کریں اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ لیں؟ قیامت کے دن تو انسان ایک ایک نیکی سے ترسے گا۔
تو دیکھیں پہلی بات تو آج سے آپ سب نے ایک چیز کا عزم کرنا ہے اور اس چیز کی عادت بنانی ہے کہ آپ نے پورا سلام دینا ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے بھی بات کرنی ہے تب بھی آپ نے پورا سلام، انفیکٹ آپ کسی سے بھی ملے آپ نے پورا سلام دینا ہے. اور یہ چیز آپ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانی ہے کہ آپ پورا سلام دینے اور پورا جواب دینے میں کیا ڈفرینس ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر طریقے سے جواب دو. اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ پورا اسلام کا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ بات میں نے اپنے استادوں سے سیکھی ہے کہ اگر کہیں ہم جلدی میں صرف السلام علیکم بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ پورا جواب ہمیں لوٹاتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وہ جتنا جلدی ہو، جتنا مرضی وہ مصروف ہو، لیکن وہ سلام پورا دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب ہمیں ایک چیز قرآن پاک میں ہم نے پڑھ لی تو ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ نے پورا سلام دینا ہے اور آپ نے اس کا، اگر آپ کو کوئی پورا سلام نہیں دے رہا، اس نے صرف السلام علیکم کہا ہے، تو آپ نے ان ریٹرن پورا جواب دینا ہے. اب اگر آیت نمبر 86 کا ہم حاشیہ دیکھ لیں تو حاشیہ نمبر آپ کا 231 بن رہا ہے. اس کی ذرا ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مسائل اسلام ہے. تو سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا، سلام اور جواب دینا فرض ہے. اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے اسلام پر کچھ بڑھائے، مثلا السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے. اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا تو یہ وبرکاتہ اور بڑھائے، بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے. کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے وقت مسلمان کو سلام نہ کیا جائے. اب آپ کو یہ ایک اور بھی چیز بتائی جا رہی ہے، کوئی کافر ہو، کوئی گمراہ ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی استنجا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اگر کچھ جو خطبہ دے رہا ہے کوئی انسان، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، یا اذان ہو رہی ہے یا تکبیر ہو رہی ہے، تو اس حال میں اس کو سلام نہ کیا جائے. اور اگر آپ ان سب حالات میں پائے جا رہے ہیں، یعنی آپ پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کے سلام کر دیا، تو پھر آپ نے اس کا جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس پر جواب دینا لازم نہیں ہے. اور جو شخص شطرنج، چوسر تاج وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پاخانے یا غسل خانے میں ہو، یا بے عذر برہنہ ہو، یعنی بغیر وجہ کے ہی اس نے کپڑے وغیرہ نہ پہنے ہوں، تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے. اب اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بی کو سلام کرے. ہندوستان میں یہ بڑی غلط رسم ہے کہ زن و شو کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام سے محروم کرتے ہیں، باوجود کہ اسلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے. اب ایک یہ چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جو ہسبینڈ وائف کا ایک رشتہ ہے، تو جب بھی مرد گھر آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، کیونکہ ہندوستان میں اس طرح کی رسم ہے کہ وہ جو مرد گھر آتا تھا وہ بیوی کو سلام نہیں کرتا. تو اس سے مرد کی عزت میں بالکل بھی کمی نہیں آتی، اور اتنا ایک گہرا رشتہ ہوتے ہوئے بھی بندہ سلام نہ کرے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا. تو یہ آپ ایک چیز آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے سلام کرنا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کیا ہے کہ بہتر سواری والا کم تر سواری والے کو، اور کم تر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹے بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں. دوسری آپ کو مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، کوئی آپ کے پاس مطلب آپ لوگ جا رہے ہیں ساتھ، بائک پہ کوئی آپ کے ہیں جاننے والے ہیں یا کوئی بھی ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ نے ان کا یہ ادب ہے اسلام کا کہ جو بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹی والی گاڑی والے کو سلام کرے. دوسری بات کہ ایک انسان چھوٹی گاڑی میں ہے، مطلب سائیکل پہ جا رہا ہے، دوسرا انسان پیدل جا رہا ہے، تو چھوٹی گاڑی والی کو چاہیے کہ وہ پیدل کو سلام کرے گا. سیم لائک جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں گے. اور اگر ایک جگہ 3 بندے جا رہے ہیں، دوسری جگہ 7 بندے جا رہے ہیں، تو جو تھوڑے بندے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے زیادہ کو سلام کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو یہاں تک سلام والا جو سارا مسئلہ وہ سمجھ آ گیا ہوگا. بیسک جو اس میں چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ ایک تو آپ نے سلام پورا دینا ہے آج سے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سلام کن حالات میں نہیں دینا. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو ادھر نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ لوگ سلام کرتے ہیں تو آپ کے پتہ ہے نا، آپ کے ساتھ دائیں اور بائیں آپ کے 2 فرشتے بھی ہیں.
تو ایک تو ان کو بھی آپ سلام کیا کریں، مطلب اٹھتے بیٹھتے آگے صبح اٹھے ہیں رات کو سونے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، اور نیت یہ کریں کہ ہم اپنے فرشتوں کو سلام دے رہے ہیں، جو کہ ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مطلب اپنے دل میں ایسا ارادہ رکھیں کہ میں نے صرف اس شخص کو سلام نہیں کیا، اس کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی میں نے سلام کیا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جہاں پہ 30 نیکیاں مل رہی ہیں وہاں پہ 90 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی جو فرشتے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی سلام کریں، ان نیت ایسے دل میں رکھیں نا کہ ہم ان کو بھی سلام کریں۔ سلام تو آپ نے ایک ہی دفعہ دینا ہے، لیکن یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے صرف اس بندے کو سلام نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو بھی سلام کیا۔ اس سے آپ کو ایک تو نیکیاں زیادہ ملیں گی، دوسری بات کہ آپ ان کے بابرکت جواب سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنے فرشتوں کی بات کریں تو دیکھیں ایک فرشتے جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساری زندگی رہتے ہیں، اور اگر ہم نے ان کا کبھی سلام ہی نہیں کیا تو یہ بھی کیا کہ ایک دو فرشتے، ہمیں پتہ ہے ہم مسلمانوں کا ہمارا بلیو ہے کہ ہمارے دائیں اور بائیں پہ دو فرشتے ہیں جو ہمارا ہر کام لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ایک مووی کی طرح ہمارے سامنے سارا کچھ چلے گا۔ تو پھر بھی اگر ہم ان کو سلام نہیں کرتے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، مطلب ہمارا دھیان ہی نہیں گیا اس بات کی طرف، تو وہ اگر آج سے پہلے نہیں گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کے بعد آپ کا دھیان جانا چاہیے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور صرف خود عمل نہیں کرنا، آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جن کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، اسپیشلی آپ کے گھر میں والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دو فرینڈس جو بھی ہیں، آپ نے ان کو بھی ساتھ ساتھ یہ چیزیں گائیڈ کرنی ہے۔ یہ تو آسان سی چیزیں ہیں، تو آپ بیٹھے بٹھائے ایسے 5 منٹ میں اگلے بندے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج کے لیکچر میں اگر ہم نے 15 منٹ کا لیکچر لیا تو اس میں سے کیا آپ 2-3 منٹ 4 منٹ میں بھی کسی کو یہ ساری باتیں سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے 15 منٹ کا لیا تو اس میں سے آپ نے 2-3 منٹ کسی اور کو بھی سمجھانا ہے۔ اس سے ایک تو آپ کو خود اچھے سے زیادہ دیر تک یاد رہے گا، اور دوسری بات کہ آپ کی نیکیاں جب تک وہ اگلا بندہ اس پر عمل کرتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے کسی کو سلام ہی کرنا سکھا دیا کہ پورا جواب دینا چاہیے، اس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، تو جب تک وہ بندہ پورا سلام کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن اس کے طفیل آپ کو بھی تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیشہ ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔